صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اپنی عادت میں سخت گو نہیں تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی حیا تھی کہ آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی، اور اگر کوئی نامناسب بات کا اظہار کرنا ہوتا کسی ضرورت کے تحت تو کنایے میں فرماتے تھے۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان دو صحابہ نے بیان فرمائے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس سے آگے مزید تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، کھلے دل رکھنے والے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرما لیتے اور ہدیہ قبول فرما لیتے، چاہے وہ ہدیہ یا دعوت ایک گائے یا بکری کے کھر کی کیوں نہ ہوتی، اور ہدیے کا بدلہ بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے، اور اگر مدینے کے آخری حصے میں کوئی مریض ہوتا تو اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرما لیتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحے کی فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں جس سے اوروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے۔ جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہیں کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ وحی نازل ہونے کی حالت نہ ہوتی یا وعظ یا خطبہ کرنے کی حالت۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان پر ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اسوہ رسول اکرم میں عنوان لگایا ہے انکسار طبعی، کہ طبیعت میں ایسا انکسار تھا جس کے نتیجے میں یہ سارے اوصاف آپ کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ آپ بڑے عظیم اخلاق کے حامل ہیں، تو جن اخلاق کی اللہ جل جلالہ نے تعریف فرمائی ہو ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اور خود حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح احادیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ لہذا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اور ان اخلاق کا بیان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے اخلاق عظیمہ کی اتباع کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ایک حسین ترین نمونہ انسانیت کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس لیے ان میں سے ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے
بلکہ اس نیت کے ساتھ اس کو سننا اور سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوصاف ہماری طرف بھی منتقل فرما دیں۔ اتباع سنت کا مطلب یہی ہے، جیسے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو اتباع سنت ہے اپنے ظاہری شکل و صورت میں، ظاہری لباس میں، انداز میں، یہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن اصل اتباع سنت یہ ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کے اوصاف و کمالات جو حضرات صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان کی کوئی جھلک ہمارے اخلاق و اوصاف میں آئے، لہذا ان کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان فرمایا، یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ بروئے عادت سخت گو نہیں تھے، سخت کلام کرنے والے، سخت باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اصل میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ ایسی بات کرنے والے نہیں تھے جو بازاری انداز کی بات۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو کہ بازاری انداز کی بات، یعنی بے حیائی کی بات بھی اس میں داخل ہے، کوئی بے حیائی کی بات کبھی آپ کے زبان مبارک سے نہیں سنی گئی، اور اسی طرح تند مزاجی، سخت مزاجی جس کا ذکر یہاں پر ہے، کہ اس طرح بات کرنا کسی کے منہ پر کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، جس سے اس کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو یہ ہے جو فاحش کا لفظ ان تمام معنی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے مزاج میں یہ بازاری انداز نہیں تھا۔ ایک حدیث میں واقعہ آیا ہے، بہت معروف واقعہ ہے کہ یہودی لوگ جو تھے مدینہ منورہ میں، یہودی لوگ بھی رہتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت کہ یہودی بھی امن سے کے ساتھ رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی امن کے ساتھ رہیں، باہمی امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس میں باوجود اس کے کہ یہودی جو ہیں وہ کافر تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ ایسا کیا تھا کہ ان کے بھی حقوق اس میں پورے ہو جائیں اور مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپس میں امن کے ساتھ رہتے رہیں۔ تو لیکن یہودیوں کی طبیعت میں ہے شرارت شروع سے، انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی سخت اذیتیں اٹھانی پڑیں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، جس کا ذکر قرآن کریم نے جا بجا فرمایا ہے۔ تو جب اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ مستقل رہتا تھا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچانے کا اقدامات کرتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہترین دعا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ اتنی زبردست دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یہ دعا کیا کریں۔ اب جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ملتے تو یہ شرارت کرتے تھے کہ السلام کہنے کے بجائے السام کہتے تھے، لام بیچ میں سے نکال دیتے تھے۔ عربی زبان میں اگر لام بیچ میں سے نکال دیں، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، امن، سلامتی، اور الف اگر بیچ میں سے لام نکال دیں السام کہیں تو اس کے معنی ہے موت، ہلاکت۔ تو السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر موت آئے، تمہیں موت آ جائے، تمہارے اوپر ہلاکت اور تباہی نازل ہو۔ تو اس طرح کہہ دیتے السلام علیکم جلدی سے کہ سننے والا پتہ بھی
نہ لگا سکے، لوگ یہ سمجھیں کہ سلام کیا ہے، حقیقت میں بد دعا دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. تو یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت موجود تھیں. تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ السلام علیکہ ولعنۃ اللہ، کہ تمہارے اوپر سلام یعنی وہ ہلاکت تمہارے اوپر بھی ہو اور لعنت بھی ہو اللہ کی تمہارے اوپر. کیونکہ اس نے یہ حرکت کی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں لعنت کا لفظ بھی بڑھا دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا، کیوں کہہ رہی ہوئی تھی لعنت اور یہ کے الفاظ؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے السلام علیکم کہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا علیکم، بس کوئی لفظ نہیں بولا، نہ سام کہا نہ سلام کہا، میں نے کہا علیکم، تمہارے اوپر. تو مطلب یہ کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو ہمیں، تو وہ تمہارے اوپر ہو، یہ ہو سکتا ہے، معنی بھی ہو سکتا ہے. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے کہ علیکم ما تستحقون، تمہیں وہ ملے جس کے تم مستحق ہو. تو میں نے تو علیکم کہہ دیا. اور پھر فرمایا کہ متى عرفتنی فحاشا لعانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ مجھے کب تم نے پایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو بازاری انداز کی، ایسی بات کہی ہو جو سخت کلامی کی بات ہو. میں تو کبھی کسی سے سخت کلامی کی بات نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے اس کے جواب میں ان لعنت اور ہلاکت کی بد دعا دینے کے بجائے میں نے صرف اتنا علیکم کہہ دیا، لہذا تم بھی آئندہ ایسے ہی کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تلقین فرمائی. پھر ایک جملہ اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، اس میں زینت پیدا کرتی ہے. اور جس چیز سے بھی نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو وہ عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، نرم معاملہ کرنے والے ہیں، اور دوسرے انسان کسی ایسے انسان کی کہ اس عمل سے بھی محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. تو یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کر اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے، ایسے الفاظ زبان سے نکال بیٹھے جو سخت قسم کے الفاظ ہیں، جو دل شکنی والے الفاظ ہیں، یا جو بازاری قسم کے الفاظ ہیں. ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ خواہ دوسرا آدمی کتنی ہی سخت کلامی کر رہا ہو، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نرم انداز کو نہ چھوڑے اور ہمیشہ حدود کا پابند رہے. سختی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ہدایت یہ دی کہ قولا لہو قولا لینا، فرعون سے نرم بات کہنا. اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی اگر دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اصلاح تو نہیں مصلح تو نہیں بن سکتا. اور نہ تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے. فرعون سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ جو خدائی کا دعوے دار تھا. اس سے بھی جب معاملہ کرنے کے لیے فرمایا تو یہ فرمایا کہ نرمی کا معاملہ کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ وہ کبھی نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے، کفر کی حالت ہی میں مرے گا. لیکن ایک پیغمبر اور ایک داعی کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میں اس کو اگر سمجھاؤں گا،
نصیحت کروں گا، نرمی سے کروں گا تو شاید یہ مان لے میری بات۔ تو جب فرعون کے مقابلے پر بھی سخت کلامی منع کی ہے تو پھر جو عام آدمیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا یہ کسی طرح بھی ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے سارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا معاملہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہا، ہمیشہ اسی طرح رہا۔ مخالفین نے گالیاں بھی دیں اور سخت کلامی سے بھی پیش آئے، سخت سے سخت جملے بھی استعمال کر لیے، لیکن کبھی جواب میں انہوں نے سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے اقطاب میں سے ہیں، تو ان کو جو ان کے بعض مخالفین تھے وہ کچھ نہ کچھ رسالے میں چھاپ کے اس کے خلاف بہت سخت قسم کے جملے لکھ کر بھیجتے رہتے تھے، کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے اور بڑے ہی بیہودہ انداز کے جملے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے رہتے تھے۔ ہر کچھ دن کے بعد کوئی آ جاتا تھا اسی طرح کا، کوئی خط آ جاتا تھا، کوئی تحریر آ جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ دنوں تک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے تو اس واسطے ان کے شاگرد خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضرت کو، جو ڈاک آتی تھی۔ تو کچھ دن ایسے گزرے کہ ان صاحب نے کوئی خط، ان کا خط نہیں آیا، کوئی تحریر نہیں سنائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی نے پوچھا ان صاحب سے کہ ارے بھائی، وہ صاحب، وہ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، غالب حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ تو آتا تو اب بھی ہے، لیکن اس میں تو گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ کو اسے سنانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے میں سناتا نہیں ہوں وہ خط جو ایسے خطوط آتے ہیں ان سے۔ کہا نہیں بھائی، سنایا کرو، ہم تو اس لیے سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی انہوں نے ایسی پکڑ لی ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ہم اپنی اس کی اصلاح کر لیں۔ جو آدمی گالیاں دے رہا ہے مسلسل، اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں سنایا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی غلطی پر ہمیں متنبہ کیا ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر یہ مقام تھا ہمارے اتباع سنت۔ اتباع سنت صرف ظاہری شکل و صورت کو درست کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ ان اوصاف کو اپنے دل میں رچانے اور بسانے کا نام ہے کہ آدمی نرم خو ہو، دوسروں کے ساتھ کوئی سختی کرنے والا نہ ہو، سختی کا معاملہ کرنے والا نہ ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگ ان کا نام سن کے کانپتے تھے اور بڑا غصے والے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا روب کا معاملہ ہوتا تھا، اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ حضرت عمر نے بہت سختی کا معاملہ فرمایا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے اور آپ کی صحبت نصیب ہو گئی تو سارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے ہو گئے اور پھر دوسروں کے لیے بھی ایسے ہو گئے کہ بالکل جیسے دوسروں کے آگے بک جانے والے۔ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، ساری آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، اور ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی بات پر کوئی غصہ ہونے کے بجائے اس کی تعریف کر۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، خطبہ یہ دے رہے تھے کہ بھائی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو عورتوں کے، کیونکہ زیادہ مہر باندھنا نکاح کے وقت میں، کہ ایسے مہر باندھ لینا جس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، اتنا لاکھوں میں مہر باندھ لیا اور پھر
دینے سے عاجز ہو جائیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ بھئی بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو، اور اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ کسی نے بہت زیادہ مہر باندھا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ فلاں عمل کروں گا. یہ کہہ رہے تھے خطبے میں. تو ایک عورت نے بعد میں کہا حضرت عمر سے کہ ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تمہاری اتباع کریں یا قرآن کی اتباع کریں؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کی کرو، لیکن میں نے تو قرآن کے خلاف کیا بات کہی؟ تو انہوں نے اس عورت نے کہا قرآن یہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ جب تم نے کسی عورت کے لیے ایسا مہر باندھا ہو کہ جو ڈھیر ہو سونے چاندی کا، تو اس میں سے کچھ واپس مت لیا کرو. تو قنطار کہا قرآن نے، یعنی ڈھیر سونے چاندی کا. تو قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ ڈھیر سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر بنا سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ نہ بناؤ. تو آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تو اب ایک بوڑھیا، ایک عورت وہ کھڑی ہو کے حضرت فاروق اعظم پر یہ تنقید کر رہی ہے، اور اس طرح کر رہی ہے کہ گویا تم نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے، بھرے مجمع میں کر رہی ہے. تو فوراً کا ہائے افسوس کہ قریش کی بوڑھیاں بھی عمر سے زیادہ فقہی مسائل کو سمجھتی ہیں، مسائل کو وہ زیادہ سمجھتی ہیں بنسبت عمر ابن خطاب کے. تو وہ ابن خطاب جس کے نام سے لوگ لرزہ کرتے تھے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر ایسے نرم ہو گئے، اتنے نرم پڑ گئے کہ معمولی آدمی بھی ان کو ٹوک دیتا تو اس کے اوپر نہ صرف ہے کہ کوئی غصہ نہ فرماتے، کوئی سختی نہ فرماتے، اس کے ممنون ہوتے، اس کے ممنون احسان ہوتے. ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو امیر المومنین ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تھرا رہی ہیں، اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک رک گئے اور پھر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے بولے قف یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر، یاد کر کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ پہاڑ کا دامن وہ جگہ ہے کہ جہاں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اس طرح چرایا کرتا تھا کہ تیرے پاؤں اونٹوں کے پیشاب میں گھٹنوں تک لت پت ہوا کرتے تھے، اور آج تو آدھی سے زیادہ دنیا پر عمارت کر رہا ہے. یہ کہاں سے تبدیلی آ گئی؟ یہ کیا انقلاب برپا ہو گیا؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ صرف صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ اس نے یہ عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے مزاج بدل دیے، طبیعتیں بدل دی. وہ لوگ کہ جو ذرا ذرا سی بات پر مہینوں بلکہ سالوں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھے. باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے دشمنوں کو معاف نہ کرنا. ان لوگوں کو اتنا نرم خو بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے. تو یہ سیرت در حقیقت اسی لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی اپنی طبیعت کو بدلنے کی مشق کرے، اور اگر طبیعت میں سختی ہے تو اس کو دور کرے، سختی کو نرمی سے بدلے. یہ مقصود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ آپ نہ خود سخت گو تھے، نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرتے تھے. بازار میں بھی تشریف لے جاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ بازار میں جاتے نہ ہوں. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیر بن گئے تو بس اب بازار میں جانا منع ہو گیا، اب ہمارے مقام کے خلاف ہے کہ ہم بازار میں خود سودا سلب خریدنے کے لیے جائیں. ارے پیغمبروں کا تو یہ طریقہ ہے کہ جو ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کافروں کی طرف سے کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے. تو انبیاء کرام بازاروں میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے بازار کے اندر، لیکن بازار میں جا کر سکھاتے تھے کہ بازار میں کس طرح رہنا ہے، کہ کوئی خلاف وقار بات نہ ہو، اونچی آواز نہ ہو، شور نہ مچائیں، اور دوسروں کے ساتھ جب معاملہ کریں تو پورے امانت اور دیانت کے ساتھ معاملہ کریں. تو بازاروں میں کوئی خلاف وقار باتیں کرنے والے نہیں تھے. اللہ اکبر. حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر، وہ کہیں دیہات میں رہتے تھے اور کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے.
سیاہ فام تھے، یعنی رنگ کالا تھا، اور بالکل خستہ حالت میں رہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا تو یہ ظاہر صاحب کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان کو پیچھے سے جا کر ان کی کولی بھر لی، پیچھے سے کمر کی طرف سے ان کو ایسے بازوؤں میں لے لیا، اور پھر بطور ان کے ساتھ خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ من یشتری ھذا العبد منی، کون ہے یہ غلام مجھ سے خریدے، یہ غلام مجھ سے خریدے۔ تو انہوں نے آواز سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک دم سے اپنے پشت کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا لیا کہ آپ کے جسم اطہر سے جتنا زیادہ اتصال ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ ساتھ میں فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو بہت کم قیمت پائیں گے، اذا لتجدونی قاصدا، مجھے تو اگر آپ نے بیچا میں تو اتنا بے حقیقت ہوں کہ میری قیمت بہت کم لگے گی، بہت کم قیمت پائیں گے۔ تو جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِد، لیکن تم اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت والے ہو۔ ایک معمولی آدمی، دیہاتی اور شکل و صورت سے بھی ایک خستہ حال، ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے نہیں تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ کوئی آ کر غصہ ہو گیا، پہلے بھی شاید میں نے سنایا تھا کہ کوئی کسی کا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک قرض تھا، وہ قرض مانگنے والا آیا اور بڑے سخت لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ کیوں نہیں دیتے ہمارے، اور صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کلام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان لصاحب الحق مقالا، حق جس کا حق ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا حق بھی ہوتا ہے، صاحب حق کو کچھ کہنے کا بھی حق ہے، لہذا ان کے اوپر زیادہ تم ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ تو ان کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، معاف فرما دیتے، درگزر فرما لیتے تھے۔ یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، بے شک شریعت نے حق تو دیا ہے کہ جتنا کسی نے برائی کی ہے اس برائی کے مطابق اس کا بدلہ دے دو، لیکن دینے کے بعد ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، اور اس کو قرآن کریم نے بڑی تعریف فرمائی ہے کہ وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو جس کے ساتھ تمہاری زبردست دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہے۔ اور پھر فرمایا مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہو، صبر کی مشق کی ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے قسمت والا ہوتا ہے۔ تو طریقہ بھی بتا دیا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ صفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کے کیا معنی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے برخلاف اپنے آپ کو زبردستی باندھنا، کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ایسا جواب دوں، کرارا جواب دوں کہ یہ منہ دیکھتا رہ جائے، لیکن اس دل کی خواہش کو دبا کر، پامال کر کے، اس کے اوپر اپنے آپ کو مجبور کر کے، زبردستی کر کے روکو۔ یہی علاج بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی کو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ مختصر لفظوں میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی غصہ آنا تو اختیار سے باہر ہوتا ہے، خود اچانک غصہ آ گیا، غصہ آنا تو اختیار سے باہر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں، گرفت بھی نہیں، لیکن غصے کے مقتضا پر عمل کرنا، یعنی غصے کے تقاضے سے کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا، کسی کے ساتھ سختی کی بات کرنا شروع کر دینا،
کسی کو سزا دینا شروع کر دینا، یہ ہے غصے کے تقاضے پر عمل، یہ اختیار میں ہے انسان کے۔ غصہ آنا اختیار میں نہیں، لیکن غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ اس کے لیے مشق کرنی ہوتی ہے کہ آدمی مشق کرے کیا کہ جب طبیعت ابل رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، تو اس کو زبردستی دبائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس کو پی جائے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی گھونٹ جو انسان اپنے حلق سے اتارتا ہے یا پیتا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ غصے کا گھونٹ پینا۔ غصہ آ رہا تھا اور اس کا گھونٹ پی گیا، اور طریقہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب غصہ آئے تو پہلا کام یہ کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ غصہ جو ہے نا یہ دلاتا ہے شیطان، یہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے۔ تو جب یہ آئے تو پہلا کام کیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں غصہ آ رہا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو، ٹھنڈا پانی پی لو۔ یہ طریقے بھی بتائے گئے ہیں غصے کو کہ مقتضا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں مشق کر کے، اور اپنے آپ کو قابو میں کرنے کے لیے۔ اگر آدمی ایسی غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، جیسی گزر رہی ہے، فکر نہیں ہے، جو منہ سے نکل رہا ہے نکل جائے، جو کام کر رہا ہوں وہ کر لوں، اس میں کسی اصلاح کی جب فکر ہی نہیں ہوتی تو اللہ بچائے پھر انسان مغلوب ہو جاتا ہے، غصے سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے اور دوسرے نفسانی جذبات سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ فکر لگ گئی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر آدمی کو قدم قدم پر ایک دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملہ منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ ایک خادم تھے، بھائی ایاز صاحب کہلاتے تھے، اور وہ حضرت کے بہت منہ چڑھے قسم کے خادم تھے، یعنی بہت حضرت کی خدمت بھی کرتے تھے، حضرت بھی ان سے محبت فرماتے تھے، اور ساتھ میں چونکہ حضرت کے خاص خادم تھے اس واسطے ان کو خود اس بات پر ایک طرح سے ناز بھی تھا کہ میں حضرت کا خاص خادم ہوں۔ تو وہ خانقاہ کے اندر جو لوگ، بہت سے لوگ آتے تھے تو ان سے معاملات بھی ان کے پیش آتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص سے انہوں نے کچھ سخت کلامی سے بات کر لی، سختی سے بات کی۔ 2-3 آدمیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو 2-3 مرتبہ حضرت کو اطلاع ملی کہ یہ آنے والوں کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، سخت جواب دے دیتے ہیں۔ تو حضرت نے ان کو بلایا، اور چونکہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ دوسروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، تو حضرت نے ان کو ایک ڈانٹنے کے انداز میں، بھائی یہ نیاز تمہیں کیا بات ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہو یا سخت کلامی کرتے ہو لوگوں کے ساتھ؟ تو وہ ایک دم سے انہوں نے منہ سے نکلا، اس بھائی نیاز صاحب کے منہ سے نکلا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے میری شکایت کی ہے وہ اللہ سے ڈرے اور جھوٹ نہ بولے۔ انہوں نے آپ کو جھوٹی شکایت کی ہے، کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور جھوٹ نہ بولے، لیکن منہ سے یہ نکل گیا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ اب ایک خادم جو ہے، نوکر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ جو ہی حضرت نے یہ سنا ایک دم سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ نے اس موقع پر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اور نوکر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح پہ چھوڑ کے؟ کہا کہ بھئی مجھے جب اس غصہ آیا تھا اس کی بات کے اوپر، لیکن جب اس نے یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ آیا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ غلطی یہ ہوئی کہ جب دوسرے لوگوں نے شکایت کی تھی تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے میں اس سے پوچھتا کہ دوسرے لوگوں نے یہ
بات کہی ہے، یہ تم کیا کہتے ہو؟ تو دوسرے کی بات سن کے پھر کوئی فیصلہ کرتا، میں نے صرف یک طرفہ باتیں سن کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو اس واسطے غلطی میری غلطی ہوئی، لہذا میں اس کو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہ بات کہ ترازو لگی ہوئی ہے، اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر ترازو لگی ہوئی ہے کہ غلطی میری ہوئی کہ میں نے اس کو بغیر اس کا بیان سنے ہوئے یک طرفہ بات کے اوپر میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی اس واسطے۔ ایک تو غصہ آ رہا تھا، لیکن غصے کے تقاضے کو ایک دم سے دبا کر اس کو ختم کر دیا۔ تو جب دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اصل بات جو ہے نا وہ تقوی جب پیدا ہو، تقوی کے کیا معنی ہے کہ دل میں ایک کانٹا لگ گیا جو ہر وقت انسان کو متنبع کر رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ یہ کانٹا، یہ خلش، یہ فکر، یہ دھیان، اس کا نام تقوی ہے کہ ہر وقت آپ آدمی کو اپنے ہر نقل و حرکت کے وقت میں انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں آیا یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق کر رہا ہوں یا خلاف کر رہا ہوں، سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا خلاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں، سب کے دلوں میں یہ پیدا فرما دے۔ بس جس دن یہ کانٹا لگ گیا، جس دن یہ خلش پیدا ہو گئی، اس دن یہ سارے نفسانی جذبات اور خواہشات اور شیطانی اثرات انشاءاللہ یہ مغلوب ہوں گے، فنا ہو جائیں گے۔ یہ اصل چیز جو ہے اس غفلت کو دور کرنا ہے کہ جو غفلت طاری ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کام ہو رہے ہیں اور دھیان نہیں آتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس دن یہ کانٹا تقوی کا لگ گیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ۔ اور اس کا راستہ بھائی یہ ہے کہ کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی اپنی ساری حاجتوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا، کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنا۔ یہ جب عادت پڑ جاتی ہے، اس بات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے بندہ ہونے کا احساس دل میں پیوست ہونے لگتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تقوی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری نقل و حرکت کے اوپر نگرانی کر رہا ہے، مجھے اپنی ہر نقل و حرکت کا ایک دن جواب دینا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا رہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، اپنی ساری حاجتیں چاہے زبان سے چاہے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے۔ جو حاجت بھی پیش آئے دل ہی دل میں مانگ لے، یا اللہ میری مشکل پیش آ گئی ہے، اپنی رحمت سے مجھے اس سے نکال دیجئے۔ جو واقعہ پیش آ رہا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے، تو جتنا یہ دھیان انسان کے دل میں بیٹھتا جائے گا، اسی نسبت سے یہ غفلت دور ہوگی، اور غفلت دور ہوگی تو یہ کانٹا، تقوی کا کانٹا دل میں لگ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آدمی ہر وقت یہ سوچے گا کہ میں نے جو یہ کام کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ غصہ میں نے کہیں ناجائز تو نہیں کر لیا، میں نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر لی، اور اگر کر لی ہو تو فوراً فکر کرے گا معافی مانگنے کی کہ کسی طرح میں یہاں دنیا میں معافی کرا لوں، آخرت میں اس کے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے۔